نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی حمد و ثنا اس مالک ارض و سما کے لیے جو خالق کائنات ہے، جو معبود حقیقی ہے، اور وہی پوری انسانیت کا سچا معبود اور اکیلا خالق ہے. اس میں کسی بات کا شک نہیں ہے، کیونکہ اسی نے یہ سارا جہاں بنایا، دھرتی بنائی، آسمان بنایا، بے شمار مخلوقات کو اس نے پیدا کیا، اور وہی اس کا خالق ہے، صانع ہے، کریٹر ہے، اور وہی اول بھی ہے اور وہی آخر بھی ہے. جو کچھ بھی ہے وہ اسی کے وجود سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے کائنات بنائی گئی. لفظ کن سے کائنات بنی، اللہ کا حکم ہوا کن فیکون، تو اللہ کے منشے اور اس کی مشیت کے مطابق ساری چیزیں بن گئی. اور وہ جس نے زمین و آسمان کو بنایا وہ عرش پر مستوی ہے. دھرتی پہ، زمین پہ، درختوں میں، کسی انسان کے اندر، کسی بڑی شخصیت کے اندر اللہ کی ذات نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ خالق ہے، وہ کسی کے برابر نہیں ہے. اگر اس کو اس کی مخلوق کے برابر کر دیا جائے تو پھر خالق اور مخلوق کا فرق باقی نہیں رہے گا. خالق اور مخلوق میں فرق یہ ہے کہ خالق نے پیدا کیا اور مخلوق پوری کائنات اور کائنات کی تمام اشیاء پیدا کی گئی ہے، خود ہی سے پیدا نہیں ہوئی. ان کو پیدا کرنے والا خالق ہے، اور وہ خالق اللہ تعالی ہے. اور اسی اللہ تعالی نے اس دنیا کو بنایا، اس دنیا کے اندر بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا، لیکن صرف جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. ہم انسان اور جنات، یہ دو مخلوق ایسی ہیں جو مکلف ہیں، جو اللہ کے پاس باز پرس کیے جانے والی ہیں. یہ مخلوق ہم انسانوں سے بھی پوچھا جائے گا اور جنات سے بھی پوچھا جائے گا کیا کیے تھے، کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے بھیجا ہے وہ مقصد انسانوں کو بھی پورا کرنا ہے، جنات کو بھی پورا کرنا ہے. نہیں کریں گے تو مجرم ہوں گے.
اب دوسری مخلوقات ہے، چرین پرین حیوانات اور دوسرے جانور ہے، بے شمار جاندار مخلوقات ہیں. کسی کو جزا سزا نہیں ہے، کسی کو نہ جزا ہے نہ سزا ہے. جزا سزا صرف انسان اور جنات کو ہے. یہ بات انسان کو اچھی طرح سمجھ لینا ہے. اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک پرندے کو دیکھ کر کہتے، کاش کہ میں ایسا پرندہ ہوتا، مجھ سے کوئی بات پرس نہ ہوتی. یعنی اپنے آپ کا احساس کرتے ہوئے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے، آخرت کے دن سے ڈرتے ہوئے، اللہ کے پاس حساب و کتاب ہونے والا ہے، کیا کیے تھے تم، کس لیے تم کو بھیجا گیا تھا، تم وہ کام نہیں کر رہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 تمام جنات، تمام انسانوں کے لیے اس بات کی دلیل ہے کہ سب کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. یہ بات نوٹ کر لیجئے، نمبر 1. نمبر 2، ان سب کو پیدا کرنے والا اکیلا ہے، ایک ہے، اور اس کا نام اللہ تعالی ہے. اس کا صحیح نام، اسی نام سے اس کو پکارا جائے، اور وہی اس بات کا مستحق ہے، لائق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. کہا کہ میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، پیدا کیا ہے. مفسرین نے یہاں پر مختلف باتیں کہی ہیں، 2 باتیں نوٹ کرنے کی ہے اس آیت کے ضمن میں تفسیر کے حوالے سے. الا لیعبدون کا ایک معنی واضح ہے بالکل ترجمے کے ساتھ، جیسا کہ آپ لوگوں کو، آپ ترجمہ پڑھتے ہیں اگر قرآن کا، قرآن سے وابستہ ہیں، جڑے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے سمجھ میں جلدی آتی بات. اب جن کی زندگی جو ہے قرآن سے بہت دور ہے، مسجد سے دور ہے، اللہ سے دور ہے، انٹرنیٹ سے، شیطان سے قریب ہے، دجال سے قریب ہے، فتنوں سے قریب ہے، خواہشات سے قریب ہے، تو ان کو یہ بات جلدی سمجھ میں نہیں آئے گی. لیکن ان کو بھی سمجھانے کی انشاءاللہ کوشش کی جائے گی. تو کیا کہا میں نے کہ اس آیت کے ضمن میں 2 باتیں نوٹ کرنے کی ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے جنات اور انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. نمبر 2، اس آیت کی تفسیر میں الا لیوحدون کہا گیا، تو اس آیت کا مطلب یا مفہوم یہ ہوگا کہ میں نے جنات اور انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری توحید اختیار کریں، میری توحید کو مانیں. توحید عبادت کے لیے پیدا کیا گیا. اب بات بالکل کلیئر ہو گئی، عبادت کا لفظ بھی آ گیا اور توحید بھی آ گئی اس میں. تو اس طرح صحیح سلف صالحین سے جو تفاسیر ہیں اس میں یہ بات کلیئر طور پر کی گئی ہے کہ عبادت سے مراد توحید ہے. اور شیخ صالح بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ عبادت نہیں ہے. نوٹ کیجئے، وہ عبادت نہیں ہے جس عبادت میں توحید نہیں ہے. اللہ اکبر، الحمدللہ. جس عبادت میں توحید نہیں ہے وہ عبادت نہیں کہلاتی. کیا ہے عبادت؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ عبادت ہے تو آخر کیا چیز ہے، کس چیز کا نام عبادت ہے؟ اس کے لیے تفصیل پڑھنے کی ضرورت ہے، مطالعے کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے، علماء حق سے جڑنے کی ضرورت ہے. تبھی عقیدے توحید کی دعوت سمجھ میں آئے گی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب العبودیہ کے حوالے سے انہوں نے عبادت کا بالکل کلیئر وضاحت کے ساتھ ڈیفینیشن یہ بیان کیا ہے کہ انتہا درجے کی عاجزی اور انتہا درجے کی محبت کا نام عبادت ہے. اور وہ صرف اللہ سے ہوتی ہے، وہ صرف اللہ سے ہوتی ہے. اللہ کا ڈر، انتہا درجے کا خوف تو صرف اللہ کا.
کسی اور کا نہیں. عبادت تو صرف اللہ کی، مخلوق کی نہیں، نہ کسی اور چیز. تو انتہا درجے کی محبت اور انتہا درجے کا خوف، یہ دونوں چیزیں شامل ہو جاتی ہے، تب وہ عبادت صحیح معنی میں عبادت کہلاتی ہے. ورنہ ہم تو کیا ہے، ہم کیا ہے بتائیے؟ عادت. وہ عبادت میں جو بے ہے نا، وہ نکال دیا ہم نے، عبادت کے بے کو نکال دیا، عادت بنا لی ہم نے، ایک رسم عادت بنا لی ہم نے. نماز ایک عبادت بن گئی، رمضان ایک عبادت، ایک عادت بن گیا، قرآن کی تلاوت ایک عادت، تراویح ایک عادت. نہیں، اس کو عبادت سمجھ کے کرنا ہے تبھی ثواب ملے گا، ورنہ حال کیا ہوگا؟ کئی لوگ جو عبادت کی وجہ سے ان کی پیشانیاں پہ گھٹے آ گئے ہوں گے، جن کی جو ہے عبادتیں کر کر کے بہت ساری عبادتیں کیے ہیں، لیکن اس عبادت کے ساتھ انہوں نے شرک کو بھی ملا دیا، گندگی کو ملا دیا. اور شرک اس کائنات کی سب سے بڑی گندگی ہے، سب سے بڑی گندگی ہے، سب سے بڑی ناپاکی ہے. اس کے بغیر نجات نہیں ہے. میں نے یہ آیت آپ کو خاص طور سے میں نوٹ کرا رہا ہوں، آپ چاہے تو گھر جا کر مطالعہ بھی کیجئے تفصیل کے ساتھ. سورہ انعام کی آیت نمبر 82. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِالظُّلْمِ، اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ کیا شامل نہیں کیا، ملایا نہیں، مکس نہیں کیا. وہ لوگ جو ایمان لائے، ایسا ایمان لائے خالص، اور ایمان کے ساتھ اگر شرک کو انہوں نے نہیں ملایا، یہ کنڈیشن ہے. اولئک لہم الامن، انہی لوگوں کے لیے دھرتی پر کائنات پہ امن ہے. سوال یہ ہے کہ ہمارے اس ملک بھارت میں امن کیوں قائم نہیں ہو رہا ہے؟ امن و شانتی کے لیے ہر انسان تڑپ رہا ہے، لیکن امن شانتی، قرآن کہتا ہے کہ امن شانتی ملے گی تو صرف توحید خالص میں اور عبادت بلا شرکت غیرے میں. اللہ کی عبادت خالص، اس کے ساتھ کسی چرند پرند، حیوانات، مخلوقات، انبیاء، فرشتے، بڑی شخصیتیں، اولیاء، بزرگان دین، سب کو اگر اللہ کے برابر یا اس کا ساتھی یا اس کا پارٹنر سمجھ لیے تو پورا بیڑا غرق ہو گیا، تباہ ہو گیا. آج پورا ہندوستانی کلچر، مختلف تہذیبوں کا یہ کلچر ہے. ان مختلف تہذیبوں کے کلچر میں دعوت توحید کا کام کرنے والے بہت بڑی ہستیاں ہیں، گرچہ کہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہو. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اسی دعوت توحید کو اسی پاور کے ساتھ، اسی طاقت کے ساتھ، اسی قوت کے ساتھ اور اسی ایمانی پاور کے ساتھ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب تھی، کیا لگن تھی، کیسی طلب. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. سورہ کہف، اللہ نے فرمایا اے نبی آپ تو یہ قوم کے پیچھے اتنا پڑے ہوئے ہیں، یعنی ان کو دین کی طرف جہنم سے نکال کر، دوزخ کی آگ سے نکال کر، شرک بت پرستی سے نکال کر توحید کی طرف لانے کی تڑپ اللہ کے نبی میں اتنی زیادہ تھی کہ بس اوقات آپ کو یہ احساس ہونے لگتا کہ اگر میں یہ کام نہیں کروں گا تو میرا کیا حال ہوگا، میں تو پھر پکڑا جاؤں گا اللہ کے پاس. یہ فکر اللہ کے نبی کو اتنی دامنگیر تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سب سے عظیم سنت ہے. سنت کے شہدائیوں، توحید کے ماننے والوں، قرآن و سنت کو اپنا منہج اور عقیدہ بنانے والوں، سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے عظیم سنت کیا ہے؟ دعوت الی اللہ، دعوت توحید. اور اسی میں فلاح ہے. سب سے پہلا درس، سب سے پہلا سبق، سب سے پہلا لیسن قباء کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی نے اپنے خانوادے کو، قبیلے والوں کو، اہل قریش کو دیا. فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم. اے لوگو، آج تک تو تم مجھے صادق الامین مانتے آ رہے ہو نا، سب لوگ آپ کو صادق اور امین، سچا انسان مانتے تھے.
امانتدار مانتے تھے، لیکن جیسے ہی آپ نے توحید خالص کی بات رکھی، ایک اللہ کی پرستش، تو ان کے سر چکرا گئے، کہنے لگے ہاں یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے پاسبل ہے، 360 بت ایک ہو جائیں؟ نہیں ہو سکتا، ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ اس وقت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ تک کعبۃ اللہ مرکز توحید ابراہیم علیہ السلام کا بنا ہوا اللہ کا گھر، 360 بت وہاں پر رکھے گئے تھے۔ کتنے؟ 360 بتوں کا وہ ایک گہوارہ بن گیا تھا، ایک مجمع بن گیا تھا۔ ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پہلا پیغام سنا رہے ہیں آپ۔ یقیناً یہ بڑی آزمائش والا، جان جھوکم میں ڈالنے والا، ایک چیلنج دے کر بات کرنے والا کام ہے، آسان بات نہیں ہے یہ۔ ایک اللہ کی عبادت کرو تفلحو، آپ نے کیا فرمایا؟ نجات پاؤ گے، تم فلاح پاؤ گے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی تم کو عرب و عجم کے تم بادشاہ بن جاؤ گے۔ یہ خوشخبریاں اللہ کے نبی نے دعوت توحید کے سبب دی ہے، تو دعوت توحید ہی نجات کا راستہ ہے۔ اب آئیے ہمارے ملک کی تھوڑی سی مختصر حالت، بھارت کی حالت کیا ہے، اور اس میں دعوت توحید کے لیے کیا پاسبلٹیز ہیں اور کیا رکاوٹیں ہیں۔ رکاوٹیں کیا ہیں دیکھ لیں گے پہلے، پھر اس کے بعد ممکنات، امکانات کس کس میں ہیں، خوشخبریاں کہاں کہاں ہیں، وہ تمام چیزیں قرآن و سنت کے حوالے سے، سیرت کے حوالے سے ہمیں ملے گی۔ تو ہمارے اس بھارت میں ایک بڑی رکاوٹ جہالت کی ہے، جہالت کی رکاوٹ ہے، علم نہیں ہے۔ کون سا علم؟ اللہ کی معرفت کا علم نہیں ہے، نبی کی معرفت کا علم نہیں، دین کی معرفت کا علم نہیں۔ یہ تو میں مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں نا، عام مسلمانوں کو یہ 3 باتیں بھی نہیں معلوم، اصول ثلاثہ صرف اتنا معلوم، خبر میں 3 سوال ہوں گے، لیکن وہ 3 سوال کیسے ہیں، کیا وہ سوالوں کو سمجھے، اس کی تیاری ہوئی نہیں، پھر کیوں جی رہے ہیں، جینے کا مقصد کیا ہے، کس لیے جی رہے ہیں، یہ 3 سوالات کی تیاری ہوئی، ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی ہے، تو ہم سے بدترین مخلوق کوئی نہیں ہے دھرتی پر، ہم سے بدترین کوئی نہیں۔ جیسا کہ ربی بن عامر رضی اللہ عنہ نے رستم کے دربار میں یہ بات کہی تھی، ہے نا، اس نے پوچھا تم اچھے ہو یا میرا کتا اچھا ہے، یہ تم ایک اللہ کی بات کرنے والے ہو، سنو تم اچھے ہو یا یہ کتا اچھا ہے میرا؟ تو اس داعی اسلام نے، داعی توحید نے کہا کہ اگر میری موت اسلام پر ہوتی ہے، توحید پر ہوتی ہے، میں اس کتے سے بہتر ہوں، اور اگر میری موت ایمان پر، توحید پر نہیں ہوتی تو مجھ سے بہتر یہ کتا ہے۔ اتنا کہنا تھا۔ اب رستم کے ذہن میں ایک بھونچال آ گیا، وقت کا بہت بڑا بادشاہ، بڑا رئیس، جب اس نے یہ بات سنی تو چوکنا ہو گیا۔ یقیناً یہ غور فکر کی بات ہے، اسلام کے دعات ایسے ہی ہوتے ہیں، جیتے ہیں تو اللہ کی مرضی کے لیے، مرتے ہیں تو اللہ کی مرضی کے لیے۔ ان کی زندگی کا مقصد، سرمایہ زندگی صرف اللہ کی رضا جوئی اور اللہ کے منشے کے مطابق دعوت توحید میں کے مشن میں جڑے رہنا، اور مبارک ہستیاں ہیں وہ جو اس کام میں لگی ہوئی ہیں۔ تو اس ملک کے اندر کام کرنے کے لیے جو جو رکاوٹیں ہیں، پہلے ان رکاوٹوں کو سمجھیں، اس کو ختم کریں۔ جہالت ایک رکاوٹ ہے، کم علمی، کم فہمی ایک رکاوٹ ہے، اور پولیٹیکل ایشوز یا پولیٹیکل پریشر، یہ بھی ایک سماجی دباؤ رکاوٹ ہے۔ اسی طرح سیاسی اور قانونی فضا جو بگاڑ دی گئی ہے، حالانکہ ملک کا دستور اور اس کا آئین اور اس کا آرٹیکل 26 کے تحت اس دھرتی پر، اس ملک میں، بھارت میں رہنے والے ہر شہری کو اپنے اپنے پسندیدہ مذہب پر جینے کا ادھیکار ہے، لیکن آج منم راج چل رہا ہے، اس لیے وہ جمہوریت کے سیکولرزم کو فالو نہیں کیا جا رہا۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مذہبی حساسیت بہت ہے۔
داخلی انتشار بھی ہے، مسلکی تعصبات بھی ہیں، مسلمانوں کے اندر مسلکی تعصبات، تیرا مسلک میرا مسلک، تیرے امام میرے امام، یہ پورا جھگڑا ہے۔ اب آپ دیکھیں اتنی ساری رکاوٹیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی رکاوٹ داعیوں کی بھی کمی ہے، دعوت اللہ کا کام کرنے والوں کی کمی ہے، آٹے میں نمک کے برابر ہے لوگ۔ اکثریت کیا ہے؟ دنیا میں آئے کیوں معلوم نہیں، کہاں جانا ہے نہیں معلوم، کیا کرنا ہے وہ بھی نہیں معلوم، بس جی رہے ہیں، زندگی کٹ رہی ہے، کاٹ رہے ہیں، کمانے پر، جمانے پر، کھجانے پر، اور اچھا اسٹیٹس بنانے پر، اچھی زندگی گزارنے پر، خوب عیش پر کرنے پر زندگی گزر رہی ہے۔ اللہ کے دین کے لیے، دعوت اللہ کے لیے، دعوت توحید کے لیے محنتیں ہم نہیں کر رہے ہیں۔ کر رہے ہیں تو بتائیے کون کر رہے ہیں، کہاں کر رہے ہیں؟ آئیے ہم بھی شامل ہو جائیں گے۔ اجتماعی کام ہے یہ، پوری ملت اسلامیہ کا، سارے مسلمانوں کا۔ یہ کام نہیں کریں گے تو یاد رکھیے صرف دعائیں کرتے رہیں گے، ہم اللہ سے مانگیں گے اللہ یہ مصیبت آ گئی ہے، مصیبت کو دور کر دے، یہ فتنے یہ فسادات ختم کر دے، ہماری جانوں کی ہماری مال کی عزت آبرو کی حفاظت ہو جائے، ہم دعائیں کر رہے ہیں۔ لیکن ترمذی کی حدیث سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم ضرور معروف کا، توحید کا، نیکی کا حکم دیتے رہو گے اور منکر یعنی شرک سے، برائی سے روکتے رہو گے، اور تم اللہ سے مانگتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول کرے گا۔ لیکن تم نے معروف کا حکم نہیں دیا، توحید کی دعوت نہیں دی، اور منکرات سے، برائیوں سے سماج معاشرے کو، انسانوں کو نہیں بچایا، نہیں روکا، اور صرف تم نے دعائیں کی، فَلَن يُسْتَجَابُ لَكُمْ، تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہوگی، دعا قبول نہیں ہوگی۔ دعائیں قبول نہ ہونے کا ایک بنیادی سبب یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت دعوت توحید سے غافل ہیں، لاپرواہ ہیں، اور اس کی فکر ہی نہیں ہے۔ تو یہ موانع اور رکاوٹیں ہیں۔ اس کے ساتھ کچھ آسانیاں بھی ہیں، امکانات بھی ہیں۔ امکانات میں سمجھیے کہ ہم جتنے بھی ہیں تھوڑے ہی صحیح، توحید کو ماننے والے تھوڑے ہی صحیح، لیکن وہ اللہ کے کلام قرآن مجید کے حوالے سے میں بات بتا رہا ہوں، اگر تم میں سے 20 ثابت قدم رہیں گے، ڈٹے رہیں گے حق پر، سچائی پر، دعوت توحید کا پرچار کرنے پر، تو 200 پر غالب آئیں گے، یعنی 200 کو جو ہے آپ صحیح توحید کا تعارف، اسلام کا تعارف کروا سکیں گے۔ یہ مقصد ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ جبکہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ دوسرا بھی ہے، میدان جہاد سے متعلق ہے، لیکن قرآن کریم وہ کتاب توحید بھی ہے، کتاب دعوت بھی ہے، ہر مسئلے کا حل قرآن میں ہے۔ لیکن پریشانی، پرابلم مسلمانوں کی ہے کہ مسلمان قرآن کو پڑھتے ہی نہیں، یعلمون تعلمون اور پورا ختم قرآن، پھر اس کے بعد مردوں پہ قرآن، زندے نہیں پڑھتے، جبکہ کتاب زندوں کے لیے ہے۔ تو مسلمانوں اپنے آپ کو بیدار کرو، زندہ کرو۔ اللہ تعالیٰ زندہ قوم کو پسند کرتا ہے، مردہ ہو چکے مسلمان، ایسے مسلمان مردہ ہو چکے جو اللہ کو یاد نہیں کرتے، مردہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مثل الذی یذکر والذی لا یذکر مثل الحی والمیت، جو اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہ زندہ ہے، جو اللہ کو یاد نہیں کرتا مردہ ہے۔ تو ایسے مردے بہت ہیں، ایسے مردے جو ہے کام آنے والے نہیں ہیں، یہ زندہ مردہ ہیں، بظاہر زندہ ہے جسمانی طور پر، لیکن حقیقت میں ان کی روح مر گئی ہے، ایمان مر گیا ہے، توحید کا خاتمہ ہو چکا۔ تو ان سب چیزوں کو ہم محاسبہ کرنا ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، یہ مرد کی، عورتوں کی، بچوں کی، جوانوں کی، ہر ایک کی۔ حضرت لقمان نے اپنے چھوٹے بچے کو کیا سمجھایا؟ یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے لاڈلے، پیار سے بولا۔ کیا ہمارے باپ، ہم بحیثیت باپ اپنے بیٹوں کو سمجھا رہے ہیں یہ بات؟ یہ نہیں سمجھا رہے۔ کیا سمجھا رہے ہیں؟ کہاں پہ کیا چیز ملنے والی ہے، کون سا جو ہے یہ آفر آیا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں گھر کی مائیں عورتیں، کہاں جو ہے آفر پہ آفر مل رہا ہے، ایک خریدو ایک فری مل رہا ہے، بس اسی چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ دنیا چمکانے میں، جمانے میں، خریدنے میں، دنیا بھرنے میں ہے، جبکہ دنیا چھوڑ کے جانے والا ہے انسان۔ کوئی ایسا نہیں کہ دنیا کو لے کر جائے گا، جتنا کمائے گا اتنا لے کر جائے گا، کوئی نہیں لے کے جائے گا۔ خالی ہاتھ آیا، خالی ہاتھ جانا ہے۔
لیکن خالی ہاتھ نہیں، عمل لے کر جانا ہے، اچھا یا برا عمل. تو ہم کو کون سا عمل لے کر جانا ہے وہ ہم ڈیسائیڈ کر لیں، ابھی ڈیسائیڈ کر لیں. ہم اب تک نہیں کرے ہوں گے لیکن آج کر لیں ہم کہ ہم کو اچھا عمل لے کر جانا ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یہ صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے نہیں ہے یہ آیتیں، بلکہ عمل کرنے کے لیے ہے. قرآن عمل کرنے کی کتاب ہے، کتاب عمل ہے. اس کو عمل ہم نے چھوڑ دیا. اس زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر آج ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر دنیا کے تمام فلسفوں کی باتیں پڑھتے ہیں، ان کی باتیں جانتے ہیں. دنیا کے تمام اچھے فنکار ان کے جو ہے آئیڈیل ہیں ہمارے نوجوانوں کے، جبکہ ہم سب کے آئیڈیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا جو داعی اسلام، داعی اعظم، پوری انسانیت کے لیے آپ نے پیغام دیا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تم اسے تھام لو، اسے چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اور یہ بات بھی یاد رکھنا، آپ نے فرمایا کہ میری ایک بات بھی تمہیں پہنچے، توحید کی بات، دین کی بات، قرآن و حدیث کی بات لوگوں تک پہنچا دو. بلغوا انی ولو آیا، ہے نا. یہ سب ہمارے سامنے اتنا کلیئر ہے، پھر بھی ہم غافل ہیں. تو گھر گھر توحید کی دعوت پہنچنا ہے. اچھا ہم یہ سمجھ رہے ہیں توحید بولے تو صرف اللہ کو ایک مان لینا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لینا نہیں، اتنا ہی کافی نہیں ہے. سورہ عصر پڑھیے آپ، 4 باتیں ہیں اس میں توحید بھی ہے، عمل صالح بھی ہے، کلمہ شہادت کا اقرار بھی ہے، اس کے ساتھ حق کی دعوت دینا بھی ہے. اس دعوت توحید میں جو بھی پرابلم آئیں گے، مشکلات آئیں گے، اس پر صبر کرنا ہے. یہ 4 باتیں بتا دی گئی ہے نجات کے لیے اور نقصان سے بچنے کے لیے. نقصان سے بچنا چاہتے ہیں ہم، نہیں بچنا چاہتے ہیں، بے شک ہم بچنا چاہتے ہیں. کون سا نقصان؟ آخرت کا نقصان سب سے بڑا نقصان ہے، آخرت کا خسارہ سب سے بڑا خسارہ ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو دوزخ کی آگ سے بچا لیا گیا. دوزخ کی آگ سے بچنا کیا مطلب ہے؟ یعنی آج دوزخ کی آگ میں لے جانے والی جو چیزیں ہمارے سامنے، ہمارے گھروں میں، ہمارے استعمال میں ہے، وہ سب چیزیں ترک کرنا ہے یا اس کا استعمال صحیح کرنا ہے. مثال کے طور پر یہ سوشل میڈیا ہے، یہ آگ ہے. اس آگ میں پورا معاشرہ، سماج جل رہا ہے. ایمان والے جل رہے ہیں، ایمان والے والدین اپنی اولاد کو بھی جلا رہے ہیں اس کا تحفہ دے کر، بڑے بڑے اسمارٹ فون دے کر. پوری گندگیاں، پوری غلاظتیں، پوری بے حیائی اور پوری بےمانی، کفر، ضلالت پورا بھرا ہوا ہے. وہی نظارہ، وہی چیٹنگ. تو بتائیے دوزخ کی آگ ہے نہیں؟ دوزخ میں لے جانے والی آگ ہے. تو آپ اس کو پہلے خود مسلمان بنے، پھر اس کو مسلمان بنائیں. پہلے خود مسلمان بننا ہے. ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام اللہ کا حکم جیسا ہے، اسلام میں داخل ہو جاؤ، مکمل داخل ہو جانا ہے، ادھر ادھر نہیں. بس اللہ کو مان لیے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر چلنا ہے، نبی کی سیرت کو فالو کرنا ہے. یہی 2 چیزیں ہمارے لیے لائق عمل ہے، قابل تقلید ہے. اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو یاد رکھیے ہماری نجات نہیں ہوگی، نجات نہیں ہوگی. توحید کی دعوت دیے بغیر مسلمان کامیاب نہیں ہو سکتے، دنیا میں بھی نہیں ہو سکتے. آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک کی جو حالت ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے یہاں کے راجاؤں نے، بادشاہوں نے 800 برس تک حکومتیں کی ہے. 800 برس تک، تقریباً 1000 برس تک حکومتیں کی ہیں. اتنے بڑے زمانے تک حکومت کر کے انہوں نے کیا کارنامہ انجام دیا؟ بتائیے. گنگا جمنی تہذیب بنائی جو کہ اسلام کے خلاف ہے. انہیں ہندو عورتوں سے شادیاں کی، اپنی جو ہے رانیاں بنائی اسے، اور کیا کیا؟ بڑی بڑی عمارتیں بنائی، مضبوط سے مضبوط عمارتیں بنا دی. اس پہ پیسہ دولت خرچہ کیا، ویران پڑی ہوئی ہے وہ چیزیں آج. اگر وہی پیسہ وہ لوگ علم پر لگاتے، دعوت توحید پر لگاتے، مدارس کا قیام کرتے، علماء کرام کو تیار کرتے، دعوت دین کے لیے اس پیسے کو خرچہ کرتے، تو آج ملک کی حالت کچھ اور ہوتی. بہرحال یہ صورتحال میں ہم کو مایوس ہونا بھی نہیں ہے کہ بھائی
اگر وہ لوگ اچھا کام کیے ہوتے تو ہم بھی اچھا کر سکتے تھے، ہمارے لیے کوئی راستے نہیں بول سکتے، ہم بھی یہ بول کے بچ بھی نہیں سکتے۔ الحمدللہ ان سب کے باوجود ہم اور آپ یہ یقین کرتے ہیں کہ پورے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، بولتے ہیں نا، اور حقیقی بات ہے یہ۔ جہاں ہم کو یہاں اس ملک میں آزادی کے ساتھ دین کی دعوت دینے کے لیے، دین کی توحید کو عام کرنے کے لیے مواقع ہیں، راستے ہیں، اور کئی جو ہے ہمارے پاس سورسز ہیں، اور سب کو استعمال کرنا ہے۔ کسی کے پاس علم ہے تو علم کو لگانا ہے، پیسہ ہے پیسہ لگانا، اللہ نے جوانی دی ہے جوانی لگانا ہے، مرد بھی لگانا ہے عورتیں بھی لگانا ہے، سب کو یہ کام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ذمہ دار بنایا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ بہت سارے دلائل ہیں، وقت نہیں ہے، اس لیے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور آخر میں بس یہی کہوں گا کہ معاشرے کی اصلاح بھی ناممکن ہے دعوت توحید کے بغیر۔ سماج میں برائیاں ہیں، ڈرگس کلچر عام ہے، شراب نوشی عام ہے، چوری ڈکیٹی عام ہے، قتل و غارت گری عام ہے، عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، مسجدیں مسمار کی جا رہی ہیں، انسانوں کا کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ماحول ایسا بنا دیا گیا ہے۔ تو دو اہم کام ہم کو کرنا ہے۔ نمبر ایک، امن و شانتی قائم کرنا ہے۔ ابھی میں نے بتایا امن اور شانتی توحید کو پیش کرنے سے، توحید کو اپنانے سے ہی ممکن ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 82، اللہ نے بالکل صاف طور پر فرما دیا، جو ایمان خالص لائیں گے، شرک والا ایمان نہیں، شرک ہے تو گڑبڑ ہے، وہ نجات نہیں ہے۔ اس لیے شرک کرنے والے مسلمان سوچ لیں، غور کریں، ہم کدھر جا رہے ہیں۔ ہمارا دین تو اسلام ہے، جو اللہ کے نبی نے بتایا، صحابہ نے جس پر چل کر دکھایا، وہی دین ہے ہمارا۔ ہم جو ہے دم چھلوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، فلاں کے پیچھے فلاں کے پیچھے۔ کتنے رنگ برنگی مسلمان ہیں، ہر ایک کا الگ الگ شجرہ ہے، الگ الگ برادریاں ہیں۔ یہ برادریوں میں ذات پات میں بٹی ہوئی ہے، مسلم امت بٹی ہوئی ہے، جبکہ ذات برادری دوسری قوم کی ہے۔ وہاں پر یہ سب کچھ ہوتا ہے، بڑی ذات، چھوٹی ذات، نچلی ذات، اسلام میں نہیں ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو توحید کی برکت ہے، توحید کی یہ خوبی ہے کہ توحید دنیا کے ہر کونے کے مسلمانوں کو ایک جسم، ایک جان بناتی ہے، ایک جان بناتی ہے۔ اس لیے توحید والوں سے ملنے پر جو ہمیں مسرت اور خوشی ہوتی ہے، عام لوگوں سے رشتہ دار بھی اگر کیوں نہ ہو ہمارے، اگر وہ شرک کرنے والے ہیں تو اتنی محبت نہیں ہوتی ہے نا، جتنی ہم کو محبت الفت ملنے میں اپنے توحید والے بھائیوں سے ہوتی ہے، اتنی محبت ان مشرک رشتہ داروں سے نہیں ہوتی جو ہم کو برائیوں کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ ہر رسم و رواج کی دعوت میں ہم شریک ہو رہے ہیں اور خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہماری زبان ہے، اللہ نے زبان دی ہے، سمجھا سکتے ہیں، لیکن دعوت کھا رہے پیٹ پھیر کے خاموش اٹھ جا رہے۔ حرام ہو رہا ہے وہاں پہ، بینڈ باجا، گانے، ناچ، اسراف، فضول خرچیاں ہو رہی ہے شادی میں، لیکن ہم جو ہے زبان نہیں چل رہی ہماری، کیونکہ ہم دعوت کھا رہے ہیں، اٹھ جا رہے ہیں وہاں۔ تو اللہ ایسا کام ہم نہ کریں، ہم اللہ سے ڈریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو مہلت عمل دی ہے، مختصر ہے، وہ بہت شارٹ ہے، لیکن کام بہت کرنا ہے، اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ عصر سے مغرب تک کا وقت دیا گیا اس امت کو، اتنا ہی وقت۔ پہلی امتوں کو فجر سے ظہر تک، ظہر سے عصر تک لمبا پیریڈ تھا، لیکن ہم کو شارٹ وقت دیا گیا، یعنی مختصر وقت میں ہم کو بہت زیادہ ہم کما سکتے ہیں۔ کمانے سے کیا مراد ہے؟ آخرت کمانا۔ دنیا تو کما رہے خوب، یہ ہم نظر اٹھا کے نہیں دے سکتے۔ اتنی بڑی بڑی عمارتیں بن رہی ہے، لوگ بنا رہے ہیں، کس واسطے؟ سب زمین دوز ہو جائے گی، نہ ہے قبر دارا نہ گورے سکندر، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، کوئی باقی نہیں رہا۔ کل من علیہا فان، سب فنا ہونے والے ہیں، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اسی اللہ کو راضی کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ توحید کو اپنا لیں، شرک سے بچیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوے اور سنت کو اپنا کر اپنے گھروں میں اس کو نافذ کریں، اپنی زندگیوں میں نافذ کریں، اپنی اولاد کو دین کی تربیت دیں کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی ہماری اولاد دعوت توحید پر کے مشن کو لے کر آگے بڑھیں۔ یہ ہمارا مقصد ہو زندگی کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔